شادی بیاہ کے موقع پر جو بہت مالدار لوگ ہوتے تھے وہ پہلے میوزیکل نائٹ کرواتے تھے، تو اس میں وہ گلوکار وغیرہ آتے، گانے گاتے اور اس پر رقص و سرور کا معاملہ بنایا جاتا، مگر پھر کسی نے آواز اٹھائی ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، کرنا تو ہے ہی اپنے کو، تو بولا نام چینج کر دیتے، کام وہی کریں گے۔ پہلے میوزیکل نائٹ تھی، اب قوالی نائٹ ہو گئی۔ اچھا، قوالی نائٹ میں بھی قوالی نہیں ہوتی، نام تو پاکیزہ اس میں لیے جا رہے ہوتے، پر ماحول اتنا بےہودہ بنایا جاتا ہے، مرد اور عورت کا ایک مخلوط ماحول ہوتا ہے۔ تو حضرت یہ قوالی نائٹ کے نام پر یہ جو ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، یہ قوالی نائٹ بھی جو ہمارے یہاں پہ جس انداز سے منائی جاتی ہے نا، یہ بھی سخت حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر جو قوال بھی بلائے جاتے ہیں نا، ایک تو وہ قوال بھی بعض اوقات ایسی قوالیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کفریات پر مبنی ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ابھی ایک قوالی فیمس ہوئی تھی، اس کے اندر کفریہ جملے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کو عرش پر اس لیے بلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ دید کی ہوس تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے۔ اب یہ قوالیاں اگر پڑھی جا رہی ہیں تو جتنے سننے والے اس پر راضی ہوں گے، اس کو غلط سمجھ کے سن رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ سارا حکم ان کی طرف بھی آ سکتا ہے۔ تو قوال تو ایسے آتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا دین کا، تو ایک تو یہ قوالی پڑھنے والے اہل ہی نہیں ہوتے، دوسرا پھر اس کے اندر وہی اختلاط بھی ہوتا ہے، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں۔ یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ وہ جو میوزیکل نائٹ تھی نا، اس کو حلال میوزک کانسرٹ کے نام سے گویا کہ قوالی نائٹ کر دیا، اس کو ایک کور دے دیا۔ ہاں، کور دے دیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پاکولا یا کوئی بھی ایسی ڈرنک ہے، اس کے اندر آپ نے شراب ڈال دی، تو لیبل چینج کرنے سے شراب چینج نہیں ہو جائے گی، شراب شراب ہی رہے گی۔ اسی طریقے سے نام چینج کرنے سے وہ خرافات خرافات ہی رہیں گے۔ قوالی ویسے بھی ہمارے علماء کے درمیان اگر مطلب جو شرائط ذکر کی جاتی ہیں اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اور اگر آپ یہ خرافات کریں گے تو پھر یہ تو بدرجہ والا، یعنی جو جائز بھی کہتے ہیں نا قوالی کو، وہ ان خرافات کے ساتھ جائز، اس کو نہیں کہیں گے، وہ اس کو نہیں کہیں گے جائز، جو حضرات جائز کہتے ہیں صحیح، وہ بھی اس کو جائز نہیں کہیں گے۔ بہت کمال آپ نے بات کر دی شامل۔ ہاں، اسی لیے ان کے جواز کو بنیاد بنا کر یہ کہنا ہے کہ بھئی علماء کو تو اختلاف ہے نا، علماء کے اس خرافات کے اندر اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ اختلاف اس میں ہے کہ جس کے اندر یہ خرافات شامل نہیں ہوتی، وہ بھی صرف جو نا وہ موسیقی کا اختلاف ہے کہ وہ شامل ہو سکتا ہے یا نہیں، وہ بھی شرائط کے ساتھ، وہ بھی شرائط کے ساتھ، اس میں ایک تفصیل ہے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جو اجازت دیتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں دیتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو مفتی صاحب، اگلی بات اسی سے ساتھ میں جوڑ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ایسا ماحول، ایسی قوالی نائٹ جو متفقہ طور پر حرام ہے، جو قوالی کے جواز کے قائل ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ماحول تو جائز ہے ہی نہیں۔ اب ایسے میں کسی نے کہا یار، ہم نے کہا یار آپ ادھر کدھر، یا وہ بس رشتہ داری ہے نا اس لیے بیٹھنا پڑا نا تھوڑا سا، مطلب ایسے ایسے لوگ حضرت ان ایکسپیکٹڈ، یعنی بندہ کہے کہ یار یہ کیسے ہو کر آیا اس جگہ سے۔ دیکھیں، اس میں نا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین کو ترجیح دینے کی بجائے اپنے خاندانی رسومات کو ترجیح دیں گے نا، جی، تو پھر اسی طرح کے لوگ آپ کو اس طرح کی محافل میں شرکت کرتے ہوئے تو فلاں ناراض ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، ناراض ہو جائے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو کچھ نہیں بچے گا، بس اگر اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے تو کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے دین کا لبادہ اس لیے پہنا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ نے دینی گیٹ اپ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی فکر آپ کو یہ ہے کہ اگر فلاں ناراض ہو گیا تو، اگر وہ فلاں کو برا لگ گیا تو۔ بھائی آپ نے جو قدم اٹھایا تھا نا اللہ کو راضی کرنے کا، اور اللہ کو راضی کرنے کا قدم اٹھانا اتنا آسان نہیں تھا، اس کے لیے چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اسٹیپ اٹھانا پڑے گا، ورنہ آپ نے یہ دینی ہو لیا تو بس ایک اختیار کر لیا اور اس میں پھر کمپرومائز آپ کر رہے ہیں۔ کمپرومائز یہاں پہ نہیں چلے گا، جو غلط ہے بہرحال وہ غلط ہے، چاہے آپ کا سگا بھائی ہو چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے آپ کی ایمانی غیرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی کتنی حیا کرتے ہیں۔